اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم کی دولت عطا فرمائی اور علم کا نور عطا فرمایا، اس بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملائکہ پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام کی جو وراثت ہے، فرمایا کہ دوسروں کی وراثت دینار اور دراہیم ہوتے ہیں، مال و دولت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ فرمایا کہ انبیاء کرام کی وراثت دنانیر و دراہیم نہیں ہوتے ہیں، مال و دولت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور فرمایا کہ انبیاء کرام کے جو وارث ہیں وہی ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر درجات کو بلند فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وہ درجے اس کے بعد ہوتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ علم کی بنیاد پر بلند و بالا فرماتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے فرمایا سب سے زیادہ وہی اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی دولت عطا فرمائے۔ لیکن علم وہی نافع ہے کہ جس پر انسان خود بھی عمل پیرا ہو، دوسروں کو بھی عمل کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان العلم عند الثریا ولو کان العلم معلقۃ بالثریا، فرمایا اگر علم ثریا تک پہنچ جائے، ثریا ان کہکشاں کو کہتے ہیں جو بلندیوں کے ایک انتہا پر ہوتے ہیں، فرمایا اگر علم اٹھ جائے، وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرَيَّا وَكَانَ أَبْنَاءُ الْفَارِسِ لَتَنَاوَلَهُ أَبْنَاءُ الْفَارِسِ، فرمایا کہ اس علم کو فارسیوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ ثریا سے لے کر آ جائیں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجُلٌ مِّن فارس، فرمایا کہ اگر ایمان ثریا تک پہنچ جائے تو فرمایا کہ فارس کے لوگوں میں سے ایک آدمی اسے ثریا سے بھی لے کر آ جائے گا۔ فارسیوں کے اندر حضرت سلمان فارسی، ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جس کی میں مکمل تفصیل گزشتہ سال ذکر کر چکا ہوں، اور خاص طور پر غزوہ احزاب پر انہی کی مشاورت سے خندق کھودی گئی۔ وہ بھی ایک اس حدیث پاک کے مصداق ہے کہ اگر ایمان ثریا ستارے تک پہنچ جائے تو فارس کے لوگ اس کو وہاں سے بھی لے کر آ جائیں گے، یعنی مشکل سے مشکل حالات ہوں۔ لیکن محدثین کرام نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مصداق ایک ایسا بچہ ہے کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 80 ہجری کے اندر پیدا ہوا۔ حقیقت کے اندر وہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے، کوفہ کے اندر پیدا ہوا، لیکن اس نے علم دین کی اتنی بڑی خدمت کی، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی دین کی خدمت کی کہ وہ اس حدیث کا مصداق بنتا ہے، اور ان کو زمانہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت آپ کوفہ کے اندر 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فیض یافتہ اور آپ کے دعا یافتہ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے جو بہترین زمانہ ہے، ایک آئیڈیل دور ہے، فرمایا وہ میرا زمانہ ہے،
اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے زمانے سے ملا ہوا، صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو صحابہ کے زمانے سے ملا ہوا، تابعین کا زمانہ، یعنی پوری امت کے اندر اگر کوئی بہترین زمانے ہیں، آئیڈیل دور ہیں، دین کے اعتبار سے، دین کی تشریح کے اعتبار سے، دین پر عمل کے اعتبار سے، تو وہ یہ 3 مبارک زمانے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے، آپ نے روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے ملاقات کی، اس اعتبار سے آپ تابعی ہوئے، اور کئی تابعین سے آپ نے علم حاصل کیا، اس اعتبار سے آپ تبع تابعی ہوئے۔ تو اس مبارک زمانے کے اندر آپ پیدا ہوئے، اس مبارک زمانے کے اندر آپ نے علم حاصل کیا، اس مبارک زمانے کے اندر آپ نے دین کو جمع کیا، اور دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے ایک باقاعدہ طور پر علماء کرام کی مجلس بنائی، جو مسائل پر، فقہ پر ایک اصول مرتب کرتے تھے اور اس کے بعد نظام کو آگے چلاتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی، تقریباً 4000 علماء کرام سے آپ نے علم حدیث اخذ کیا۔ اور یہ کون سا زمانہ ہے، میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن بچوں کو ایک مرتبہ دوبارہ میں بالکل جیسے کلاس کے اندر ایک ٹیچر ہوتا ہے اور وہ کسی سبق کو ریپیٹ کرتا ہے، اس کو مکرر کرتا ہے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے۔ یہ ہمارے بڑے بزرگوں کو اب نہ کوئی چھیڑ سکتا ہے، نہ کوئی ہلا سکتا ہے، یہ بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں۔ بچے ہمارے ہیں، دنیا کے اندر نکلتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ہر قسم کا انسان ملتا ہے، باتیں کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ ایک تو بڑا عجیب و غریب قسم کا مغالطہ یہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی حنیفہ تھی اور وہ ان سے مشورے کر کر کے مسئلے بیان کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی سن لیجئے جمعے کے خطبے کے اندر، آپ کی کوئی بیٹی حنیفہ نہیں تھی، اور ابو حنیفہ جو آپ کا لقب ہے، یہ جو آپ کا اعزاز ہے، یہ جو آپ کا آنر اور یہ جو ٹائٹل ہے، یہ کوئی بیٹی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ابو کہتے ہیں والے کو، جیسے ابو ہریرہ بلی والا، ابو العلا بلندی والا، تو ابو حنیفہ، حنیف کہتے ہیں، دین حنیف قرآن کے اندر آیا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، فرمایا وہ دین حنیف پر ہے۔ ایک افراد کی طرف چلا گیا، ایک تفرید کی طرف چلا گیا، فرمایا جو ایک معتدل دین ہے وہ دین حنیف ہے، فرمایا ابراہیم اس پر قائم ہے۔ اسی طرح امت کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، لیکن اس کو امت وسط بنایا ہے، امت معتدل بنایا ہے، ہر قسم کی افراط و تفرید سے، ہر قسم کی چیزوں سے پاک ہو کر ایک اعتدال کے ساتھ۔ اسی طرح تمام ائمہ کرام حق پر ہیں، امام شافعی حق پر ہیں، امام احمد بن حنبل حق پر ہیں، امام مالک حق پر ہیں۔ کبھی بھی کسی کی کسی بات کو مت جٹلائیے گا، اور جو ان کا مقلد ہے ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کیجیے گا۔ چاروں ائمہ کرام حق پر ہیں، سب کی تشریحات حق پر ہیں، کوئی باطل نہیں ہے چاروں میں سے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی دین حنیف پر قائم ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ، ایک بالکل اعتدال کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے مسائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام باقر کے سامنے ذکر کیا گیا، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ سنا ہے کہ آپ ہمارے نانا جان کی حدیث کو چھوڑ کر اور اپنے قیاس سے اور اپنی عقل سے مسائل استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جب اللہ کے دین کا کوئی کلیہ موجود ہے
قرآن کی کوئی نص موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی شخص کوئی قیاس نہیں کر سکتا ہے، کوئی عقل سے اپنا مسئلہ اخذ نہیں کر سکتا ہے، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، امام اعظم کیوں نہ ہو، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور یہ فرمائیے کہ مرد کمزور ہوتا ہے یا عورت کمزور ہوتی ہے؟ فرمایا عورت کمزور ہوتی ہے۔ تو فرمایا حضور عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کا دوہرا حصہ ہونا چاہیے وراثت کے اندر، لیکن ہمارے دین نے مرد کا حصہ دوہرا رکھا ہے، تو میں نے عقل کو نہیں دیکھا بلکہ میرے دین کو مقدم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز افضل ہے۔ تمام عبادات کے اندر افضل العبادات، اہم العبادات نماز ہے۔ تو فرمایا عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز افضل ہے وہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کی جائے۔ عورت کے جب حیض کے دن آتے ہیں، عورت کی جب ماہواری آتی ہے، اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کو شریعت کہتی ہے قضا نہیں کرنی، لیکن روزوں کو کہتی ہے قضا کرنا ہے۔ تو اگر میں عقل پر اصول بناتا تو میں کہتا بھائی نماز افضل ہے، اہم العبادات ہے، اس کو تم قضا کرو، لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو میری عقل میرے حضور کے فرمان پر قربان ہے۔ عقل قربان بفرمان مصطفیٰ است۔ فرمائی آپ نے جب یہ سنا تو حضرت امام اعظم کو اپنے گلے سے لگایا اور آپ کی پیشانی کو چوما۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ، جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے کام کیے، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت محسود ہوتا ہے، اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہا جی امام صاحب عقل سے بات کرتے ہیں فلاں، آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے، یہ حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے، ہم اس کو مانیں گے، اس کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے بچوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں چونکہ دین سے دور کر دیا، روٹی کپڑے کے چکر کے اندر اتنا پریشان کر کے رکھ دیا، دوسری ٹینشنوں کے اندر اتنا لگا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہماری ریاست، ہمارے میڈیا سے ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے کہ ہماری دین کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا پورا نظام کیا ہے۔ اس کے بجائے شام کو وہ اینکر لے کے بیٹھے ہوتے، بھاشن، سیاستدانوں کے 2-3 سیاستدان بٹھائے ہوتے ہیں، ان کی بھاشن بازی چل رہی ہوتی ہے، شور شرابہ، پوری قوم کو پھنسا کے رکھا ہوتا ہے۔ لوگ اتنے تنگ اور نفسیاتی ہو گئے کہ اب سننا بند کر دیا لوگوں نے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سکھاتی، ہماری ریاست سکھاتی، اس لیے کہ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اسی مقصد کے لیے بنایا گیا، لیکن بچوں کے لیے میں بات کہتا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی حدیث، توجہ کیجیے گا نوجوانوں، کوئی بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سماعت فرما لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ضعیف نہیں ہے، ہر فرمان قوی سے قوی تر ہے۔ سبحان اللہ فرما دے، سبحان اللہ فرما دے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی ضعیف نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتی ہے وہ سند، وہ چین، وہ افراد، وہ اسناد۔ اس کے اندر کوئی بندہ ضعیف آ گیا، کوئی بندہ کمزور آ گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی روایت ضعیف ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی چین دیکھیں کیا ہے۔ امام صاحب نے سبق کس سے پڑھے ہیں؟ آپ نے تابعین سے سبق پڑھے۔ میں نے سب سے پہلے حدیث پاک پڑھ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد زمانہ تابعین کا زمانہ، اس کے بعد زمانہ تبع تابعین کا زمانہ۔ امام صاحب خود تبع تابعین میں سے ہیں، اگر تبع تابعین مانے آپ، امام صاحب خود تبع تابعین میں سے۔ آپ نے حدیث پاک کس سے لی؟ تابعین سے لی۔ تابعین نے حدیث پاک کس سے لی؟ صحابہ کرام سے لی، اور صحابہ کرام نے خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور علیہ السلام سے سنا، اور اس کے لیے صحابہ کرام اہتمام فرمایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی رسول کو پتہ چل جاتا کہ فلاں ایک صحابی کے پاس حدیث پاک ہے، ایک ایسی حدیث پاک کی سند ہے
کہ درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی. آپ یقین کریں ہم تو اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد آنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, یا ایک گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے. صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے, یہ میرے سامنے مشکاۃ شریف کی حدیث پاک کھولی ہوئی ہے. حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی درداء, صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد دمشق کے اندر, شام کے اندر, مسجد دمشق کے اندر. شام بڑی مبارک جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم بارک لنا, اللہم بارک لنا, اللہم بارک لنا فی شام. اے اللہ ہمارے شام کو برکتیں عطا فرما, ہمارے یمن کو برکتیں عطا فرما. شام جو ہے وہ برکتوں والی سرزمین ہے. میں نے بڑی رات عرض کی تھی کہ الذی بارکنا حولہ, یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا مصداق جو ہے یہ سارا خطہ ہے جس کے اندر شام آتا ہے. تو جب آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو کئی صحابہ کرام ہجرت کر کے شام چلے گئے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ, سیدنا بلال حبشی شام چلے گئے. سیدنا ابو درداء شام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مسجد دمشق کے اندر. فجاء رجل, ایک آدمی آیا, فقال یا ابا درداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ توجہ کیجئے گا کہ صحابہ کرام نے دین اور حدیث کے اخذ کے اندر, تابعین نے دین کے اخذ کے اندر کتنا بڑا اہتمام کیا, کتنی بڑی محنت کی, کتنے بڑے سفر کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث, فرمایا میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کر کے شام کے اندر آیا. باہر سفر نہیں, گاڑی میں سفر نہیں, اونٹوں پر ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا, اور کئی دن اور مہینے لگ جاتے تھے سفر کے اندر. کہا کہ میں مدینہ الرسول سے سفر کر کے آیا. کیوں؟ بلغنی انک تحدثہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں, آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی بھی راوی نہیں ہے. میں آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں, آپ بتائیے کہ آپ کی سماعتوں نے حضور کے لبھائے مبارک سے کیا سنا. فرمایا بس ما جیت لحاجت, میں کسی کام سے نہیں آیا ہوں, کسی بزنس سے نہیں آیا ہوں, میرا کوئی کسی اور سے ملاقات کا کوئی وہ نہیں ہے, میں صرف یہ کرنے کے لیے آیا ہوں. بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ تشریف لائے ہیں تو سنیں. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا کہ جو کسی راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ تھا ضابطہ, یہ تھا اصول اس وقت. حضرت امام اعظم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اور نعوذ باللہ من ذالک امام صاحب کے لیے جملہ, جن کے 4000 شیوخ ہیں, شیوخ حدیث 4000 ہیں جن کے, جس زمانے کے اندر بچے کو حدیثیں یاد ہوتی تھی, خواتین کو حدیثیں یاد. ہو جی امام اعظم ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں یاد. اور یار کوئی تعصب کی بھی انتہا ہوتی ہے, کوئی تعصب اور بہتان کی بھی انتہا ہوتی ہے. تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم اللہ کے دین اور حدیث کے حامل ہیں, حدیث کا حامل کسی پر بہتان نہیں لگاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, سارے ائمہ کرام ہیں, یہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد, ان کے مقلد ہیں سارے کے سارے. حضرت امام احمد بن حنبل کو لے لیں, حضرت امام شافعی کو لے لیں, یہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے, ان سے انہوں نے. اور ایک حدیث پاک کی چین ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بیان کی, صحابی نے سن کر تابعی کو بیان کی, تابعی نے تبع تابعی کو بیان کی. یہ تو بہترین زمانہ ہے. امام صاحب کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر بہت ہی کم ہے, اس لیے کہ وہ خیر القرون کا زمانہ ہے. وقت ہو چکا ہے. امام صاحب کی سیرت پر بھی کیا گفتگو کروں, اس سے آپ اندازہ کریں ہمارے برِ صغیر کے اندر ایک بہت بڑی روحانی شخصیت حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, جن کے برکت پر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز بھی آ کر حاضر دیتے ہیں اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. وہ بھی آ کر یہاں کہتے ہوئے جاتے ہیں.
حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ حرم شریف سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک بچہ حضور علیہ السلام نے اپنی گود کے اندر اٹھایا ہوا جیسے ایک بچے کو اٹھاتا ہے انسان. یہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں. آپ فرماتے میں نے دیکھا بچہ اٹھایا ہوا ہے. میں نے جب آگے بڑھ کے غور سے دیکھا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ امام تست و امام اہل دیار تست، فرمایا کہ یہ تمہارے بھی امام ہیں اور تمہارے اہل علاقہ کے بھی امام ہیں. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے امام ہما، فرمایا اماموں کے امام، فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ میں نے اپنے کشف سے یہ اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ امام اعظم ابو حنیفہ خود نہیں چلتے ہیں بلکہ ان کو حضور چلا رہے ہو. ان کو حضور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان اللہ نے کیا، جن کو بر وقت خبردار، وہ دین اکبری کے اندر جو بندہ کھڑا ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ اکرام ہے، ہم سر جھکاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بنایا ہے. بر صغیر کے اندر جو خاندان حدیث لے کر آیا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان تمام بزرگوں کا کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے آنر ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اکرام کی بات ہے کہ ہم اماموں کے امام، امام ذیشان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اللہ نے ہمیں ان کا مقلد بنایا. بڑے بڑے اساتذہ کرام سے. حضرات گرامی، انسان جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے انسان آگے پیچھے ہوتا ہے. کہتے ہیں جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ نزاکت کہاں سے آئی ہے؟ کہتے ہیں حسن آیا تو نزاکت آ گئی، حسن کے ساتھ نزاکت آتی ہے. انسان کو دو چیزیں اپنے راستے سے، منزل سے ہٹا دیتی ہیں. ایک دولت ہوتی ہے اور ایک خوف ہوتا ہے. کسی کو آپ خوف دلائیں، کسی کو ڈرائیں تو وہ اپنی منزل سے ہٹ جاتا ہے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بابرکات وہ ہے، اللہ آپ کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. آپ کے پاس دونوں چیزیں آئیں. اللہ نے آپ کو دولت بھی عطا فرمائی، سرمایہ بھی عطا فرمایا، اور اس کے بعد بڑے بڑے حکمرانوں نے آپ کو پابند سلاسل کیا، جیل کے اندر ڈالا. لیکن دونوں چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکی. عظیمت کی راہ بن کر، عظیمت کے پیروکار بن کر آپ جو ہے کھڑے رہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے ذریعے بول مال عطا فرمایا. مال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مال عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی مال عطا فرمائے. آمین فرما دے. اللہ اکبر، حضرت جمعے کے اندر مال کی دعا کروا رہے ہیں. اللہ اکبر، حضرت جمعے کے اندر مال کی دعا کروا رہے ہیں. میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ رب نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں مال عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو مال عطا فرمائے، لیکن حلال عطا فرمائے، اللہ کا فضل عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی رب نے مال عطا فرمایا. میرے پاس اور آپ کے پاس مال آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ میرا مال میری مرضی، جیسے مرضی خرچ کروں میں. لیکن امام صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو آپ نے یتیموں پر خرچ کیا، آپ نے طلباء پر خرچ کیا، آپ نے کتابوں پر خرچ کیا. ایک بچہ آپ کے پاس پڑھنے آتا تھا، گزر رہا تھا ایک بچہ کام کرتے کرتے، آخری بات وقت ہو چکا ہے، کام کرتے کرتے کام کے لیے ایک بچہ جا رہا تھا. مسجد کے اندر آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو وہ بچہ آپ کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گیا. بہت اچھا لگ گیا اس کو. چھوٹا بچہ تھا، کام سیکھنے کے لیے جا رہا تھا. دوسرے دن بھی آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن اس کی ماں آئی اور مجلس میں سے اٹھایا اس بچے کو اور کہا کہ یہ میرے بچے کے مستقبل کو برباد کرے گا، یہ میرا یتیم بچہ ہے اور یہ کسی کام سیکھنے دے. ان کو کہا کہ اس بچے کو کسی جگہ کام سیکھنے دے، اور آپ جو ہے نا اس کو بٹھایا ہوا یہاں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ یتیم بچہ ہے. آپ نے فرمایا ماں جی اس بچے کو مجھے دے دے آپ، میں اس بچے کی کفالت کروں گا، میں اس بچے کو پڑھاؤں گا. اور فرمایا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہوگا اور بادشاہ وقت جو ہے
وہ بادام کا حلوہ لا کر اس کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہو۔ بڑھیا ہنسنے لگی، کہنے لگی کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارے پاس تو دولت ہے، تمہارے پاس تو مال ہے، تمہاری تجارت چل رہی ہے، پیچھے دندے چل رہے ہیں، تم آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے لگے ہوئے ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بادام بادشاہ لے کر آئے گا بادام کے حلوے بنا کر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے گھر کا بھی میں کفیل ہوں، اس بچے کا بھی میں کفیل ہوں۔ اس بچے کو پڑھانا شروع کر دیا امام صاحب نے۔ پڑھاتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ وہ بچہ امام صاحب کے اس مجلس کے اندر شامل ہو گیا، پھر بڑھتے 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 ان 3 افراد کے اندر شامل ہو گیا کہ جو امام صاحب کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ امام صاحب کا قول ہوتا تھا، اس بچے کا قول ہوتا تھا، کبھی کبھی امام صاحب اپنے قول سے پیچھے ہٹ جاتے، فرمائے یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور پھر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ عراق کے اندر وہی بچہ جس کی ماں کہتی تھی کہ ہمارے پاس نان شبینہ نہیں ہے، امام صاحب نے اپنی دولت، اپنا مال اس بچے کی کفالت کے لیے خرچ کیا۔ وہ بچہ سلطنت اسلامیہ کا قاضی القضاض بن گیا، چیف جسٹس بن گیا۔ ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دروازہ کھٹکا تو باہر سواریاں، بادشاہ وقت کھڑا ہے اور ہاتھ کے اندر کچھ پکڑا ہوا، اور اندر آ کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ آج بڑا خوبصورت قسم کا حلوہ بنا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے۔ آپ کے سامنے جب حلوہ بچھا تو آپ رونے لگے، فرمائے میرا بچپن تھا اور میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے استاد نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بادشاہ وقت میں حلوے کھلا رہا ہو۔ حضرات گرامی، ایک بات کہوں گا آپ سے، اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، یہ دولت ختم ہو جائے گی، یا تو بچے پیچھے برباد کریں گے، تباہ کریں گے، یا کتے کھائیں گے، یا حکومت قبضہ کرے گی، یا ہمارا سسٹم بھی آج کل زمینیں قبضہ کرے، جن کی زمینیں پکی ہیں ان کے بھی سسٹم لگے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے ملک کے سسٹم پہ سسٹم قبضہ کر رہے ہیں۔ دولتیں یہیں پر رہ جائیں گی، لیکن کوئی ایسا کام کر کے چلے جائیں اپنی دولت کے ذریعے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کام کیا، جو صدقہ جاریہ ہو، انسان قبر کے اندر بھی ہو لیکن انسان کی لگی ہوئی وہ دولت، وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ قبر میں بھی اس کو سکون پہنچا رہی ہو۔ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں، اس کو حفظ سے لے کر تجوید سے لے کر درس نظامی تک پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم دیں، کتابیں دیں۔ اور جو بچے مثال کے طور پہ تنظیم المدارس کے اندر میں نے کئی سرمایہ داروں سے گزارش کی، جو بچے ٹاپ کرتے ہیں ہمارے، ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے لے کے جائیں، ان بچوں کو انعامات دی جائیں، تب جا کر دین کی ترویج و اشاعت کے لیے علماء پیدا ہوں گے، ورنہ خدا کی قسم جنازے پڑھانے والے نہیں ہوں گے آگے وقت کے اندر، کوئی مصلی پر نمازیں پڑھانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہوگا وقت کے اندر، اچھے علماء آپ کو نہیں ملیں گے جب تک آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ آخری بات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہ حنفیہ کے اندر یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر ثنا پڑی، اس کے بعد جب قرات شروع ہو گئی، چاہے وہ سری قرات ہو یا جہری قرات ہو، امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہو گئے، نہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ آپ نے کوئی بھی سورت پڑھنی ہے۔ سورہ امام جب آواز سے جہری قرات کرے گا تو قرات کر سکتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید، توجہ کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا نوجوانوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اب خاموشی کے ساتھ تم قرآن کو سنو۔ مثال کے طور پہ یہاں محراب المنبر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ امام کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر آپ کھڑے ہو گئے، امام بھی قرات کر رہا ہے، پیچھے مقتدی بھی قرات کر رہا ہے، تو یہ تو قرآن کے نص قطعی کے خلاف ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو کر قرآن کو سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور دوسری حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ بڑی حدیث پاک ہے، اس کو لے کر کہتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس لیے ہم امام کے پیچھے سورت پڑھتے ہیں، ہم امام کے پیچھے اس لیے سورت پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ تو اگر نہ پڑھے گا تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ تنہائی کے اندر ہے، جب آپ امام کی اقتداء کے اندر آ گئے تو میں نے جہری قرات کے حوالے سے قرآن کی آیت پڑھ دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سری کے اعتبار سے، زور کی نماز، عصر کی نماز آپ کو آواز نہیں آ رہی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ، فرمایا امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر امام قراءت کے اندر بھول جاتا ہے، اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، امام سجدہ صاحب کرتا ہے، سارے اس کے پیچھے سجدہ صاحب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے بھائی ہم کیوں سجدہ کریں، ہم سے تو غلطی نہیں ہوئی، ہم سے غلطی نہیں، امام صاحب سے غلطی ہوئی، امام صاحب اکیلے کریں، ہم نہیں کریں گے۔ بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، امام سے غلطی ہوگی آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، لیکن دوران جماعت اگر مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو سجدہ صاحب کو لازم کرتی ہے تو مقتدی جو ہے وہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب آپ امام کی اقتداء کے اندر ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے، کہا کہ حضور آپ یہ جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ پیچھے کھڑے رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بول رہے ہیں 3-4 لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کوئی ایک بات کرے گا یا سارے بولیں گے؟ بولے نہیں ایک بات کرے گا، یہ بندہ بات کرے گا، بات کرے بات۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب میرے پاس آئے ہو، تم سب کے بات کرنے سے بات نہیں بنے گی، ایک ہی بات کرے گا تو بات بنے گی۔ فرمایا اسی طرح نماز کے اندر بھی امام اللہ کی بارگاہ میں آگے اکیلا کھڑا ہوتا ہے، وہ سب کی نمازوں کا سامع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ، وقت ختم ہو چکا ہے، آپ رکوع کے اندر پہنچے، توجہ کیجئے گا، آپ رکوع کے اندر پہنچے، آپ نے نہ ثنا پڑھی ہے نہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ اے بصلاۃ الکامل، نماز سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر تم کہو کہ فرض ہے، اب سنیے گا، سب ائمہ کرام کے نزدیک ایک بندہ آیا مسجد کے اندر داخل ہوا، امام تھا رکوع کے اندر، وہ رکوع کے اندر اس نے اللہ اکبر کیا۔ یہ بھی سن لیجئے گا کہ جب اللہ اکبر کیا کریں تو ایک مرتبہ کھڑے ہو جائے کریں، ایک ہلکا سبحان کے مقدار بھی، تاکہ قیام ہو جائے۔ دوسرے اللہ اکبر کہہ کر اب رکوع میں پہنچ گئے، امام کو پا لیا رکوع کے اندر۔ سب کہتے ہیں کہ جب امام کو رکوع کے اندر پا لیا تو اس کو رکعت مل گئی، اور حدیث پاک بھی ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ بھائی کیسے رکعت ہو گئی؟ اس نے نہ ثنا پڑھی ہے، نہ فاتحہ پڑھی ہے، نہ کوئی سورت ملائی ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ کسی سے بھی پوچھیں، غیر مقلد سے بھی پوچھیں، اہل حدیث کہلانے والے ان سے بھی پوچھیں، ہاں بھائی کیا ہوا، رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز ہوئی تو نہیں؟ بولے ہوئی ہے۔ بھائی کیوں ہوئی ہے؟ حدیث پاک موجود ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ بھائی کہاں ہے فاتحہ، سورہ فاتحہ؟ بولا ہاں سورہ فاتحہ تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں قراءۃ الامام لہو قراءۃ، ہماری نماز اس لیے ہو گئی کہ امام کی قراءت ہمارے لیے کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا دین حنیف ہے، ہر قسم کے افراط و تفرید سے اگر کوئی معتدل فقہ ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر انوار و تجلیات کی